جب علی نے بانو بیگم کو کچن سے باہر جاتے دیکھا تو بھی اس کے پیچھے کچن میں گیا، لیکن وہاں اسے چینی کے چمچ ڈالتے دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوا، لیکن پھر اس کی مسکراہٹ سے وہ سمجھ گیا کہ وہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے، اس کے بدلے کے طریقے پر وہ مسکرایا اور اس کی نظروں میں آئے بغیر وہ وہاں سے آ گیا۔ وہ کال سن کر جلدی جلدی آئی کیونکہ اسے اس کی حالت دیکھنی تھی، لیکن اسے سکون سے چائے پیتے دیکھ کر اسے دھچکا لگا۔ وہ کیسے اتنے سکون سے 6 چمچ چینی والے چائے پی سکتا ہے؟ اسے حیران دیکھ کر اس نے اسے اس کی چائے کی طرف متوجہ کیا تو اس نے غیر دماغی سے چائے کا کپ جیسے ہی منہ کو لگایا، اگلے ہی لمحے ساری چائے فوارے کی صورت میں باہر تھی۔ اس نے علی کی طرف دیکھا تو اسے ہی مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر اس نے اسے آنکھ ماری، اسے سمجھ آ گئی کہ اس نے اس کی چائے سے اپنی چائے ریپلیس کی ہے۔ سب نے حیرانگی سے اسے دیکھا تو شرمندہ ہوتی معذرت کر دی، اسے گور کر منہ دھونے چلی گئی۔ آہلہ اور صوفیہ بھی لاؤنج سے چلی گئی کیونکہ انہیں پارلر جانا تھا۔ اب بتا تو نے اپنا کپ اس سے کیوں چینج کیا اور اس میں کیا تھا؟ اور تو ہی وہی لڑکا ہے نا جس نے اسے چھیڑا تھا اور میاں بیوی میں فساد بھی ڈالا تھا؟ ان کے جانے کے بعد لڑکوں نے اسے گھیرا۔ ہاں میں وہی لڑکا، اور یہ اس کے کیے کا پل تھا جو ابھی اسے ملا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے میری چائے میں 6 چمچ چینی ڈالی تھی، میں نے دیکھ لیا، اور پھر آپ کو پتا ہے اس نے کندھے اچکائے۔ ویسے تو کیوں تنگ کرتا ہے اسے؟ شہروز نے پوچھا۔ یار اب تم لوگوں سے کیا چھپانا اچھی لگتی ہے اور اسے تنگ کرنا بھی اچھا لگتا ہے، اس لیے کرتا ہوں۔ ویسے بڑا ہی کوئی بے شرم ہے تو، کیسے دو میاں بیوی میں لڑائی کروا دی؟ وہ لوگ اسے سناتے واقف کر گئے، وہ بس انہیں دیکھتا رہ گیا۔ ولیمے پر پھر فاریہ نے علی سے چائے والا بدلہ لے لیا تھا جو کہ علی کو بہت بھاری پڑا۔ آہلہ نے کیا کچھ یوں تھا، السلام علیکم آنٹی۔ فاریہ نے مسکرا کر سلام کیا، وعلیکم السلام جی بیٹا۔ آنٹی وہ جو لڑکا نہیں کھڑا ہے، اس نے علی کی طرف اشارہ کیا جو شہروز حیدر اور طلحہ کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں نے اسے کہتے سنا ہے کہ آپ اس ساڑی میں بڑی ہاٹ لگ رہی ہے، اور وہ رکی۔ اور کیا کہا؟ اس آنٹی نے غصے سے پوچھا۔ اور کیا کہہ رہا تھا؟ کیا مست فگر ہے آپ کا؟ اس نے معصومیت سے کہا۔ اس کی بات سننے کی دیر تھی کہ وہ آنٹی تن پن کرتی علی کی طرف گئی۔ ان کے جانے کے بعد وہ ہاتھ جاڑ کر مسکرائی جیسے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، اور جلدی سے آہلہ کو پکڑ کر ان سے کچھ فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی جہاں سے انہیں آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ ہاں کہ میں ہاٹ لگ رہی ہوں۔ آنٹی نے علی کے پاس پہنچ کر سیدھا سوال کیا۔ وہ تو انجان آنٹی، اور پھر ان کے جملے پر حیران تھا۔ کیا کہہ رہی ہے آنٹی؟ اچھا تو اب کاکے بن جاؤ، کیا تم نے یہ نہیں کہا کہ میرا فگر کیا مست ہے؟ اس نے آنٹی کو دیکھا جو ساڑی پہنے اپنی باری پر کب جسم کے ساتھ مزہ کا حیض لگ رہی تھے۔ آنٹی آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ شہروز، آہلہ، حیدر اور طلحہ تو سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ فاریہ اپنی امڑنے والی ہنسی کو روکنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ علی نے کافی دفعہ خود کو کلیئر کرنے کی کوشش کی، لیکن آنٹی نے ایک نہیں سنی اور اسے خوب سنا کر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد فاریہ نے زوردار کہا لگایا۔ کہے کی آواز پر علی نے اس کی سمت دیکھا اور اس کے انگوٹھا دکھانے پر اپنی بڑی ہوئی شے پر ہاتھ پیر اس سے بدلہ لینے کا کہتا چلا گیا، جبکہ باقی سب ان کی بدلے پر کھل کر مسکرائے۔ چونکہ صوفیہ کا مائکا اور سسرال ایک ہی تھا، اسی لیے دادی نے اسے طلحہ کے کمرے میں ہی جانے کو کہا۔ وہ زیادہ دیر اتنے ہیوی ڈریس کے ساتھ بیٹھ کر تک گئی تھی، اور پھر کچھ کل رات کی نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی تھکن تھی، لیکن وہ پھر بھی طلحہ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس کا مجازی خدا تھا، وہ اسے ناراض نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے انتظار کرنے کو ترجیح دی۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا کہ طلحہ کمرے میں داخل ہوا اور ڈور لاک کیا۔ اس نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا، موبائل پر سانگ لگایا اور ہلکے ہلکے ڈانس مووز کرنے لگا۔ پھر اس نے اس کے ساتھ کچھ سیلفیز لی اور اسے چینج کرنے کو کہا۔ وہ بیڈ پر ابھی لیٹی تھی کہ اس نے اسے اپنے حصار میں لیتے لائٹ آف کر دی اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میں تجھے اس طرح چاہوں کہ میری سانس رک جائے، خطاؤں پہ خطائیں ہوں، نہ ہو کچھ بات کہنے کو۔ اتنی بوڑھ غزل پر وہ کانوں تک سرخ ہوئی۔ گاڑی روکو، اس نے غصے سے کہا۔ اس نے گاڑی کو دوسرے راستے جاتے دیکھ کر کہا۔ سارم جانتا تھا کہ وہ ایسی جگہوں پر نہیں جاتا اور نہ ہی مانتا ہے، اس لیے اس کے ری ایکشن پر اس نے غصہ کرنے کی بجائے گاڑی روک دی۔ وہ غصے سے گاڑی سے باہر نکل آیا۔ سارم، اس نے دانت کچکچائے، دیکھ یار مجھے پتا ہے کہ تم نہیں مانتے ایسی باتوں کو، لیکن یار یہ باتیں سچ ہے۔ اور پھر میں نے سوچا کہ ہم لوگ ہر ماہ کہیں نہ کہیں گھومنے جاتے ہیں،
تو پھر اس دفعہ اس جگہ جاتے ہیں، یو نو ایڈونچر ہو جائے گا۔ اس نے اسے قائل کرنے کے لیے ایڈونچر کہا، نہیں تو اسے ان جگہوں پر یقین تھا۔ دیکھ یار، اب ہم لوگ آدھا راستہ طے کر آئے ہیں، اس لیے واپس جانے سے بہتر ہے کہ ہم لوگ اس جگہ سے ہو آتے ہیں۔ اسے خاموش دیکھ کر اس نے قائل کرنے کی کوشش کی، نہیں بالکل بھی نہیں، اس نے قطعیت سے کہا۔ دیکھ یار، اگر تو میرا دوست ہے تو انکار نہیں کرے گا۔ اسے انکار کرنے کے لیے لبوا کی یہی ہے کہ اس نے اسے ایموشنل بلیک میل کیا۔ دیکھ میرا پیارا بھائی، میرا دوست نہیں ہے، صرف تیرے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے انگلی اٹھا کر کہا، شکریہ یار۔ وہ اس کے گلے لگا۔ چل اب گاڑی میں بیٹھ، اس کو علیحدہ کرتے اس نے کہا، تو وہ بھی خوشی خوشی بیٹھ گیا۔ ہیر رانجھا مزار۔ وہ لوگ اس وقت ہیر کے مزار کے سامنے کھڑے تھے، چند سیڑھیاں چڑھ کر۔ ایک صحن اور سامنے نیلے اور سفید ٹائل کے ساتھ ایک سادہ سی عمارت نظر آ رہی تھی، اور اس کی پیشانی پر لگی تختی پر دربار عاشق صادق لکھا تھا۔ وہ لوگ اوپر چڑھے تو ہارمونیم لیے دو سازندے ہیر گا رہے تھے۔ اس گانے نے فضا میں عجیب سا سرور ڈال دیا تھا۔ سارے مندر ہیر کی قبر پر چلا گیا تھا، جبکہ وہ وہی باہر صحن میں کھڑا رہا۔ اس نے کافی دفعہ کہا تھا کہ جب یہاں آ ہی گئے ہو تو پھر اندر بھی چل لو، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اب وہ وہاں لوگوں کو ناسمجھی سے دیکھ رہا تھا جو مزار کی کھڑکی اور صحن کے بیچ لگے درخت پہ داغا باندھ رہے تھے۔ سارم دعا مانگ کر باہر آیا تو اس نے اس سے پوچھا، سارم یہ لوگ یہاں داغا کیوں باندھ رہے ہیں؟ اس نے درخت اور کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ لوگ اپنی گمشدہ محبت اور محبوباؤں کے ملنے کی دعا کرنے آتے ہیں اور منت کے طور پر داغا باندھتے ہیں، اور جب من کی مراد پوری ہو جائے تو گرہے کھول لے اور چادر چڑھانے آتے ہیں۔ چلو آؤ اس درخت کے پاس، میں بھی داغا باندھا ہوں۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ اسے اس کی نانا کے باوجود درخت کے پاس لے آیا تھا۔ تو نے کون سی والی محبوبہ کی منت مانگنی ہے؟ اس نے مذاق اڑایا۔ بکواس بند کر عاجل، اس جگہ کھڑے ہو کر تم محبت اور عشق جیسے جذبے کا مذاق مت اڑا۔ تو جانتا تھا کہ مجھے اس پیار عشق محبت پر یقین نہیں ہے، اور نہ ہی میں ان چیزوں کو مانتا ہوں، پھر کیوں لایا تو مجھے یہاں؟ اس نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور داغا باندھ کر اسے چلنے کا کہا تھا کہ عاجل کو پوری طرح کانسی شروع ہو گئی۔ سارم نے پریشانی سے اس کی پیٹھ تپتپائی، لیکن کچھ فرق نہیں پڑا۔ تو سارم اسے درخت کے پاس بیٹھے ایک درویش کے پاس لایا اور ان سے پانی مانگا۔ درویش نے مٹی کے پیالے میں اسے پانی دیا۔ عاجل کبھی بھی مٹی کے برتن میں پانی نہ پیتا، مگر اس وقت اتنی بری کانسی لگی تھی کہ اس نے جلدی سے پانی منہ کو لگایا۔ پانی پی کر وہ کچھ بہتر ہوا اور جانے کے لیے مڑا کہ درویش کی بات پر پلٹا۔ اس نے دیکھا وہ درویش سفید لباس میں، سفید داڑھی، بڑے ہوئے بال اور ہاتھ میں تسبیح لیے کچھ پڑھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ عشق کی توہین نہ کر، یہ اپنی توہین کا بدلہ ضرور لیتی ہے، اور جسے یہ روگ لگ جائے اسے رلاتی بھی ہے۔ یقیناً ان کی باتیں سن چکے تھے۔ عاجل مصطفیٰ گیلانی کو کبھی عشق تو کیا محبت بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ عشق، پیار، محبت عاجل مصطفیٰ گیلانی کے لیے بنی ہی نہیں ہے۔ اس نے غرور سے کہا، اللہ کو غرور پسند نہیں، یہ صرف اس پاک رب کو ہی جچتا ہے، اور اگر تجھے کبھی ہو گیا تو کبھی بھی نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کبھی کسی سے محبت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی عشق، یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ یہ ایک پاک جذبہ ہے اور یہ خود بخود ہو جاتی ہے۔ اس درویش نے اسے سمجھایا، جو بھی ہے لیکن یہ چیز میرے لیے نہیں بنی۔ اس کی قطعیت سے کہنے پر درویش نے یہ غزل پڑھی، تجھے عشق ہو خدا کرے، کوئی تجھ کو اس سے جدا کرے، تیرے ہونٹ ہنسنا بھول جائے، تیری آنکھ پر نم رہا کرے، تو اس کی باتیں کیا کرے، تو اس کی باتیں سنا کرے، اسے دیکھ کر تو رک پڑے، وہ نظر جھکا کر چلا کرے، تجھے ہجر کی ایسی جڑی لگے، تو مرنے کی پل پل دعا کرے، تیرے خواب پہ کرے ٹوٹ کر، تو کرچی کرچی چنا کرے، نگر نگر پیرا کرے، تو گلی گلی صدا کرے، تیرے سامنے تیرا گھر جلے، تیرا بس چلے نہ بجھا سکے، کہ تیرے دل سے یہی دعا نکلے، نگر کسی کا جلا کرے، تجھے عشق ہو پھر یقین ہو، اسے تسبیحوں میں پڑا کرے، جے میں کہوں عشق ڈونگ ہے، تو نہیں نہیں کیا کرے، تجھے عشق ہو خدا کرے، کوئی تجھ کو اس سے جدا کرے۔ ان کی غزل شروع کرنے پر وہ جانے کے لیے مڑا تھا کہ سارم نے ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ جب درویش نے غزل ختم کی تو سارم سے ہاتھ توڑوا کر غصے سے مڑا کہ اسے پیچھے سے درویش کی مسکراتی آواز سنائی دی، جا تجھے عشق ہو۔ وہ یوٹیوب پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ صوفیہ کے ولیمے کو گزرے 2 دن ہو گئے تھے، اسکول سے بھی ابھی 1 ہفتے کی چھٹیاں تھیں، اس لیے وہ کمرے میں بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ اس لیے اس نے یوٹیوب اوپن کیا اور ڈرامہ دیکھنے لگی۔ وہ جو بڑے انہماک سے ڈرامہ دیکھ رہی تھی کہ بیچ میں کال آنے پر بدمزہ ہوئی
اس نے دیکھا نمبر انون تھا، اس لیے اس نے اٹھنے کی بجائے کٹ کر دیا اور دوبارہ ڈرامہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ابھی 2 سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ پھر سے اسی نمبر سے کال آئی۔ اس دفعہ اس نے غصے سے نمبر کو دیکھا۔ پتہ نہیں کیسے ان لوکروں کو نمبر مل جاتے ہیں۔ اسے لگا تھا کہ کسی لوکر کو غلطی سے نمبر مل گیا ہوگا اور اب بار بار تنگ کر رہا ہے جیسے کہ عموماً ہوتا ہے۔ خود سے کہہ کر اس نے پھر سے کال کٹ کر دی۔ دوسری طرف عادل کو اپنے آدمی سے معلوم ہوا تھا کہ اس کی دوست کی شادی ختم ہو گئی تھی، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ اسے کال کر کے اپنی یاد دلائی جائے۔ اس نے پہلے کال کی تو اس نے کٹ کر دیا۔ اس نے دوسری دفعہ پھر کیا تو پھر سے آخلا نے کال کٹ کر دی۔ عادل کو اس پر بہت غصہ آیا۔ اس نے غصے سے تیسری دفعہ پھر کال کی تو اس دفعہ کال پک کر لی گئی۔ آخلا جو پھر سے ڈرامہ کو بڑے دماغ سے دیکھ رہی تھی، تیسری دفعہ پھر اسی نمبر سے کال آنے پر اس نے غصے سے اس لوپر کا دماغ ٹھکانے لگانے کے لیے کال پک کر کے کان سے لگایا اور غصے سے بولی، کیا ہے جب بندہ بار بار کاٹ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم جیسے لوپروں کو اگنور کر رہا ہے۔ تمہارے گھر کیا ماں بہن بیوی نہیں ہے جو یوں دوسروں کی بیٹیوں کو تنگ کرتے پھر رہے ہو؟ اس کی بات سن کر عادل کی آنکھیں لہو رنگ ہوئی۔ ماں اور بہن تو ہے لیکن بیوی نہیں ہے، تم بنو گی، اس نے نہایت سرد آواز میں کہا۔ مقابل کی سرد آواز پر اس کی آنکھوں کے سامنے سرخ ڈوروں سے بری نیلی آنکھیں آئی تو وہ کپ کپا اٹھی، لیکن پھر اس کی اتنے دن کی خاموشی پر یہ کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے سوچ کر ریلیکس ہوئی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اور آپ ہے کون؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ ارے آپ تو اتنی جلدی بھول گئی ہمیں، ویسے ہم کوئی بھولنے والے انسان تو نہیں، لیکن خیر میں آپ کی یادداشت کو ریفریش کرواتا ہوں، اور شرم کی بات تو چھوڑیے، وہ تو مجھ میں ہے ہی نہیں۔ مقابل کے کہنے پر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ بکواس بند کرو اپنی۔ ارے ابھی تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ میں کون ہوں۔ تو سنو، میں عاجل مصطفیٰ گیلانی ہوں، وہی جس کے منہ پر تم نے تھپڑ مار کر خود اپنی شامت بلوائی ہے۔ اس نے گن پر ہاتھ رکھ کر نہایت غصے اور سرد آواز سے کہا، تم؟ مقابل کی بات پر سرخ نیلی آنکھیں جپاک سے اس کے سامنے آئی اور ان کے شور پر وہ خوفزدہ ہوتی ہکلائی۔ ہاں میں۔ اس کے ہکلانے پر اس کے ڈر کو محسوس کرتا وہ مسکرایا۔ تم یہی سوچ رہی ہو نا کہ میں اتنے دن خاموش کیوں رہا؟ تو اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ میں تم سے تب بدلا لوں جب تم بالکل مجھے بھول گئی ہو۔ اس طرح زیادہ مزہ آتا ہے۔ اس کی بھی اپنی منطق تھی، تو اب سے اپنی خوشیوں کے الٹے دن گننا شروع کر دو، کیونکہ میں اب تمہاری زندگی میں ان کو آنے نہیں دوں گا۔ تمہیں اتنی عزت دوں گا کہ تم پناہ مانگو گی، معافی مانگو گی، لیکن تمہیں عاجل معاف نہیں کرے گا، بلکہ دگنی اذیت دے گا، اتنی اذیت کہ تم موت کی دعا مانگو گی، لیکن میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ اس نے غرا کر سرد لہجے میں کہا۔ اس کی سرد غراہٹ پر اس کے اندر کپ کپی اٹھی، ایک سرد لہر اس کے الفاظ پر اس کے جسم میں پھیلی اور اس نے جلدی سے کپ کپاتے ہاتھوں سے موبائل بند کر کے بیڈ پر پھینک دیا، جیسے وہ فون سے نکل کر اسے مار دے گا، اور خود اپنے گھٹنے پر سر رکھ کر اپنے رب سے اپنی حفاظت کی دعا کرنے لگی۔ اس کے فون بند کرنے پر عاجل کا سرد وحشت زدہ کہا پورے کمرے میں گونجا، اور اسے گالی دیتا موبائل کو ہاتھ میں گھماتا سیٹی کی دھن بجاتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ آج اسے اسکول جانا تھا، لیکن وہ عاجل کے ڈر کی وجہ سے نہیں گئی تھی۔ اس نے پاریا سے طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر چھٹی کی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ وہ کب تک ایسے چپ کر بیٹھی رہے گی۔ اسے آج نہیں تو کل تو باہر نکلنا ہے۔ اس کی سوچ میں موبائل کی رنگ نے خلل ڈالا۔ اس نے دیکھا تو وہی نمبر تھا۔ اس نے نفرت سے اس نمبر کو دیکھا اور سائلنٹ پر لگا کر برش کرنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب سے اس کی کال پک نہیں کرے گی اور اسکول بھی جائے گی، البتہ اکیلے کہیں باہر نہیں جایا کرے گی۔ اسکول بھی اس لیے کہ باریا ہر وقت اس کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکے گا، لیکن وہ شاید ابھی عاجل کو نہیں جانتے تھے۔ بال برش کر کے وہ نیچے آ گئی اور خالہ کے ساتھ دوپہر کا کھانا بنوانے لگی۔ خالہ، آپ کو امی بلا رہی ہے۔ مروہ نے کچن میں داخل ہو کر آخلا کو دیکھ کر شکیلہ خالہ سے کہا۔ ان کے جانے کے بعد وہ آخلا کے پیچھے آئی اور اس کا بازو پکڑ کر پیچھے کمر پر لگا کر مروڑا۔ آخلا جو اپنے دھیان میں لگی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ بازو مروڑنے پر کراہی، لیکن وہ بے حس بنی۔ اس کی بازو پر دباؤ بڑھاتی دانت پیس کر بولی، یہ جو تم شہروز کو اپنے آگے پیچھے گھمانے کے لیے حربے اپنا رہی ہو نا، ان کو ختم کر دو، کیونکہ وہ صرف میرا ہے، صرف مروہ کا، اور بہت جلد وہ مجھ سے شادی بھی کرے گا، اسی لیے اپنے حربے کہیں اور جا کر آزماؤ۔ اس کے دباؤ بڑھانے پر وہ سسکی اور اس کی باتوں نے تو اس کی آنکھوں میں مرچی گھول دی۔ یہ سب ہی اسے ایسا سمجھتے تھے کہ وہ لڑکوں کو لبانے والی لڑکی ہے۔ اپنی بات کہہ کر مروہ اس کی کلائی کو زور سے مروڑتی چلی گئی۔ اس نے اپنی کلائی کو دیکھا جو سرخ ہو گئی تھی
اور اسے درد بھی ہو رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے اپنی کلائی سے ہلائی اور کمرے میں بھاگ گئی۔ کمرے میں جا کر وہ روتی ہوئی بیڈ پر اوندے منہ لیٹ گئی کہ اس کی توجہ ایک بار پھر موبائل کی چمکتی اسکرین نے اپنی طرف کروائی۔ اس نے دیکھا تو ابھی بھی اس نمبر سے کالز آ رہی تھی۔ اس نے کال کٹ کر دی۔ عاجل جو آج اس کے ڈر سے اسکول نہ جانے پر اسے مزید خوفزدہ کرنے کے لیے کال کر رہا تھا، اس کے کال پک نہ کرنے پر اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، لیکن اس نے پھر بھی کال کرنا نہیں چھوڑی۔ کافی دیر اس کے کال پک نہ کرنے پر اس نے اسے ایک میسج سینڈ کیا اور اس کا سکون لوٹ کر اب مزے سے گنگنانے لگا۔ آخلا نے کال کٹ کی تو فوراً ایک میسج اس کے نمبر سے اس کی اسکرین پر چمکا۔ اس نے میسج کھولا تو اس کے اندر دھمکی تھی، تم نے اچھا نہیں کیا میری کالز نہ اٹھا کر، اب دیکھنا اس کا بدلہ میں کیسے لیتا ہوں۔ تیار رہنا آج رات چھوٹے سے سرپرائز کے لیے، ساتھ ہی آنکھ دبانے والا ایموجی تھا۔ اس کا میسج پڑھ کر وہ تھوڑی سی خوفزدہ ہوئی، لیکن ایموجی کو دیکھ کر اسے دل میں خوب کوسا اور ساتھ ہی اس کا نمبر بلاک کر دیا اور خود سے بولی، میرے ساتھ برا کرنے کے لیے پہلے کم لوگ ہیں جو ایک یہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ اس نے دل برداشتہ ہو کر سوچا، وہ پہلے ہی مروہ کی باتوں سے دل برداشتہ تھی، اب باقی کی کمی اس کے میسج نے کر دی تھی۔ اس کے بلاک کرنے پر وہ مسکرایا اور رات کو سرپرائز دینے کا ارادہ کرتے دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کے لیے کمرے سے نکلا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر لاؤنج کراس کرنے لگا تھا، نور کی آواز پر اس کے بڑھتے قدم رکے۔ تم نے پھر کسی کو مار کر ہسپتال پہنچایا ہے، اس بار کیا وجہ بتاؤ گے؟ اس کے سامنے آ کر انہوں نے حشمگین نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ اس نے میرا کالر پکڑا تھا، کیا یہ وجہ کافی نہیں اسے ہسپتال پہنچانے کے لیے؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرا کالر پکڑنے کی؟ اس لیے اس کی غلطی کی چھوٹی سی سزا دی ہے میں نے اسے۔ اس نے پہلی بات غصے سے جبکہ دوسری بات آرام سے کی، جیسے ٹیچر کسی بچے کو اس کی غلطی پر سزا دیتا ہے۔ اس کے جواب پر تو وہ اشش کر اٹھی اور غصے و بے بسی سے کہا، تم کب سدھرو گے عاجل؟ میں تو تنگ آ گئی ہوں تمہاری ضد ہٹ درمی سے، تمہاری روز روز کی مار کٹائی سے۔ کچھ تو چینج لاؤ خود میں۔ تمہاری عمر کے لڑکے اتنے سمجھدار ہوتے ہیں، اپنے باپ کا بزنس چلاتے ہیں، لیکن ایک تم ہو جسے سوائے ضد لڑائی اور اپنے وارہ دوستوں کے ساتھ گھومنے سے ہی فرصت نہیں ہے۔ یہ میری لائف ہے اور اسے میں جیسے چاہوں گزاروں۔ ان کی اتنی بڑی تقریر پر اس نے بس یہی کہا اور ان کی آواز پر کان دھرے بغیر باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ اسے گھورتی اس کی ہدایت کے لیے دعا کرتی کمرے میں چلی گئی۔ وہ کلب میں بیٹھا ڈرنک کر رہا تھا۔ سارم نے اسے کافی دفعہ سوری بھی کیا، لیکن وہ اس نے اس کی سوری کو کسی خاطر میں ہی نہیں لایا۔ دیکھ یار، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بابا جی ایسے تمہیں بولیں گے۔ دیکھ میرا بھائی نہیں ہے، مان جانا پکا، آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ ویسے غلطی تمہاری بھی ہے، تمہیں ایسی جگہوں پر ایسا بولنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پہلی بات اس نے کان پکڑ کر جبکہ آخری آہستہ آواز میں کہی، کیونکہ اونچی کہہ کر وہ اپنی شامت نہیں بلوانا چاہتا تھا۔ دیکھ یہ آخری بار ہے، ورنہ تو جانتا ہے مجھے، میں دوستی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے گلاس بیریے کی طرف کیا اور پیک بنانے کو کہا۔ وہ پیتے پیتے ڈانس فلور کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں لڑکیاں برائے نام کپڑے پہنے ڈانس کر رہی تھی۔ لڑکوں کے ساتھ ان لڑکیوں کو دیکھ کر اسے اخلا کا خیال آیا کہ اس نے تو آج رات اسے سرپرائز دینا تھا۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 1 بج رہا تھا۔ وہ سارم کو خدا حافظ کہہ کر کلب سے نکلا اور گاڑیاں اخلا کے گھر کی طرف چلا دی۔ اب وہ باہر کھڑا اندر جانے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کھڑکی کے ساتھ پائپ کو دیکھ کر مسکرایا۔ پائپ کے ساتھ لٹک کر اوپر آیا تو اس کی خوش قسمتی سے کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ وہ پہلے ہی اس کے گھر اور کمرے کا پتہ کروا چکا تھا۔ وہ کھڑکی سے کود کر اندر آیا اور چاروں طرف کمرے کو دیکھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف چاند کی روشنی کمرے میں اندھیرے کو چیرتی روشنی کر رہی تھی۔ اسے سامنے ہی وہ محوس تراوت دکھی۔ اسے دیکھ کر اسے نئے سرے سے اس کا تھپڑ مارنا یاد آیا تو اس کی آنکھوں میں شعلے سے جل اٹھے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی اسی وقت اسے جان سے مار دے، لیکن وہ اپنے دل کی نفی کرتا۔ اس کے سرہارے کھڑا ہوا۔ وہ اسے ایک دفعہ میں نہیں مارنا چاہتا تھا، اسے پل پل مرتا دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اسے معافی مانگتے گڑ گڑاتے دیکھنا چاہتا تھا، ایسے ہی تو اس کا بدلہ پورا ہونا تھا۔ وہ اس کے سرخانے بچی ہوئی جگہ پر بیٹھا اور اس کے گلے پر اپنے ہاتھوں سے دباؤ ڈالا۔ آخلا جو مزے سے نیند کے مزے لے رہی تھی اپنی سانس روکنے پر آنکھیں کھولی تو کسی کو اپنے سرخانے بیٹھ کر ڈر گئی۔ اوپر سے وہ شخص اس کا گلا بھی دبا رہا تھا جس سے اس کی سانس بھی اکڑ رہی تھی۔ اس نے چیخنا چاہا لیکن اس کی آواز کہیں دب گئی تھی۔ خوف سے جب اس نے دیکھا کہ اب وہ بمشکل سانس لے رہی ہے تو اس نے اپنا ہاتھ اس کے گلے سے ہٹایا تو وہ کانستی اپنے گلے کو پکڑ کر تیز تیز سانس لینے لگی۔ جب سانس اپنی رفتار پر پہنچی تو اس نے بیڈ سے اترنا چاہا کہ اس نے اس کا ارادہ جان کر اس کا پاؤں پکڑ کر اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ اس نے اس شخص کو دیکھنا چاہا لیکن چاند کی روشنی میں بھی اس کا چہرہ صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پیچھے ہٹو، کون ہو تم؟ اس نے کامتی آواز سے پوچھا۔ اسے اس شخص سے خوف آ رہا تھا
جو رات کے اس پہر اس کے کمرے میں گھس کر اس کا گلا دبا رہا تھا۔ اس کی ڈر کے مارے جان نکل رہی تھی۔ وہ چلا کر سب کو بلانا چاہتی تھی، لیکن پھر اپنی بدنامی پر اس نے آہستہ لیکن کانپتی آواز سے پوچھا، ڈر کیوں رہی ہو؟ میں ہوں، لگتا ہے تم نے میرے سرپرائز کو سیریس نہیں لیا۔ اس نے اس کے کانپتی آواز اور جسم کو محسوس کر کے کہا۔ وہ جو اسے اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، اس کا سرد آواز پر اس کے ہاتھ رک گئے، اور سرپرائز والی بات پر اسے وہ میسج یاد آیا۔ اب وہ پٹی پٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ اندھیرے میں صرف نیلی آنکھیں اور اس میں سرخ ڈو رہی اسے دکھے۔ ان آنکھوں کو وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس پہر اس کے کمرے میں گھس آئے گا۔ دیکھو پلیز مجھے معاف کر دو، غلطی ہو گئی مجھ سے، میں معافی مانگتی ہوں۔ اس نے برائی آواز میں معافی مانگی۔ اسے اس وقت صرف اپنی عزت کی فکر تھی۔ نہ بیبی نہ، معافی کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ تو میری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں۔ اس نے اس کے آنسو اس کی گال سے بے دردی سے رگڑتے سرد آواز میں کہا۔ اس کے ایسا کرنے پر اس نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ پہلے ہی اس کی گرم سانسیں اس کی سانسوں سے الجھتی اسے پریشان کر رہی تھی، اوپر سے اس کا لمس جس میں نفرت تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے بھی اس شخص کو مار دے، لیکن اپنی بے بسی پر وہ رو پڑی۔ ارے ابھی تو صاف کیے تھے میں نے۔ اس نے اس کے آنسو دوبارہ بہتے دیکھ کر پھر بے دردی سے رگڑے۔ ہٹو پیچھے، اس نے اس کے سینے پر مکہ مارتے نفرت سے کہا۔ اس کے مکہ مارنے پر وہ غصے سے اس کا جبڑا پکڑ دیا اور نہایت درستگی سے بولا، جب میں نے تمہیں کالز کی تھی تو کال کیوں پک نہیں کی تھی؟ ہاں میں تمہارا ملازم ہوں جو بار بار کال کرتا پھروں، میں نے نہیں کہا تھا کال کرنے کو۔ اس نے بمشکل اس کی پکڑ میں درد برداشت کرتے نفرت سے کہا۔